اللہ تعالیٰ کی دو صفات رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جس کو ہر سورے کی شروعات میں پڑھا جاتا ہے اور کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ رحمان جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، ہر خاص و عام کو عطا کرتا ہے، پوری کائنات کو ڈھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات کو ڈھکی ہوئی ہے، تمام مخلوقات اس کائنات کے ذرے ذرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اور دوسرا رحیم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو توبہ کرنے والے ہیں، لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، انصاف قائم کرنے والے ہیں، ظلم کو روکنے والے ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے ان تمام خاص لوگوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کرتے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی۔ سورہ علق آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دعا ہے جس میں اللہ کا نام ہے اور پھر اس کی دو طرح کی رحمتوں کا ذکر ہے، رحمتوں کا بیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا۔ سورہ حدید آیت نمبر 1، اللہ کی تسبیح کی ہے اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے اور وہی زبردست دانا ہے۔ جس خالق کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق کی، جس نے ہمیں علم کی دولت عطا کی، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، جو رب العالمین ہیں، جس نے ہمیں رحمت للعالمین کی نعمت عطا کی، اور جس نے ذکر للعالمین ہدایت کے طور پر قرآن پاک عطا کی، جس کی پاکی ذرہ ذرہ بیان کرتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بار بار یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بار بار یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس صفت کی میں 3 دلیلیں دینا چاہتی ہوں۔ اس آیت کو شروعات میں پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 سب سے افضل، سب سے طاقتور، سب سے عظیم چیزوں کا ذکر کیا۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا افضل نام، علم القرآن اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب، خلق الانسان سب سے طاقتور اور افضل مخلوق، علمہ البیان قوت گویائی انسان کو دینے والی سب سے طاقتور قوت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری دلیل ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر حاوی ہے۔ اور تیسری دلیل ہے، اللہ کی رحمت کے بنا نہ بقا ہے، نہ فنا ہے، نہ نعمت ہے، نہ معافی ہے، نہ جنت ہے، نہ سزا ہے، نہ جزا ہے، نہ کوئی رحمت ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 2، زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 3، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت سے پیدا کیا اور اپنی صفات کی جھلکیاں انسان میں ڈالی۔ اللہ نے فطرت سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے 99 صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ، باقی تمام اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی جھلکیاں انسان میں ڈالی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، ہمیں بھی رحم کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے، ہمیں بھی غصے کا حکم دیتا ہے جب کبھی ناانصافی ہوتی ہے، جب کبھی برائی سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہمیں بھی سننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہمیں بھی جاننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہمیں بھی دیکھنے کا حکم دیتا ہے، اس ساری کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11،
تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے فرمایا، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا ہی سکتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 44، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت معین تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ان کے لیے بھی رحمت ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی اس صفت کو الرحمن الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہی انسانی زندگی ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے ان پر جن کا ذکر سورہ فاتحہ آیت نمبر 7 کے پہلے حصے میں آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے اور وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تواب الرحیم ہوں، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور ان پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ انہ تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 165، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 156، فرمایا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سورہ توبہ 104، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ توبہ قبول فرمانے والا رحیم ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے رحمت مانگنے کا حکم دیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ کس طرح رحم مانگنا چاہیے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں دعائیں ہیں کہ کس طرح دعاؤں کے ذریعے سے رحمت کو مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے رب آسانی پیدا فرما، مشکلات نہیں، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ سورہ حدید آیت نمبر 28، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہی دلیلیں ہیں کہ شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنی ان دو عظیم صفات اور رحمت کا ذکر فرمایا کہ کسی بھی کام کی شروعات میں اس بات کو یاد رکھو کہ میری رحمت سے وہ کام مکمل ہوگا، اور اگر تم سے اس کام کے کرنے میں غلطی ہوتی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ میں تواب الرحیم ہوں۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو رحمان یعنی فنا اور بقا ہے اور رحیم سزا اور جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اسی لیے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالموں پر رحمت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس وقت 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، زمین میں ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت بھیجی۔ اسی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اور چرند پرند جانور بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمتوں کو اس نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو پورا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیاتوں میں قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت مانگنے کا حکم دیا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کو ٹھیک کر دے اور پلک جھپکتے تک بھی مجھے میرے نفس کی طرف مت سونپ۔ ایک اور آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 118 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہم نماز میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، جبکہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، پس تو مجھے اپنی عنایت خاص سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 10، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم مانگنے کا حکم دیا، اے رب ہمیں ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ سورہ مومنون 109، یا اللہ ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 57 اور 58، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینا برسا کر طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول دیتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تمہارے پاس رحمت اور بڑا قیمتی تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔